شے سے مثال نہ دو چونکہ شے سبب نہیں مسبب ہے، کسی سبب سے آئی ہے، خود سبب نہیں۔ شے سے مثال نہ دو چونکہ شے علت نہیں معلول ہے۔ شے سے مثال نہ دو، شے اصل نہیں فرع ہے۔ شے سے مثال نہ دو، شے تنا اور بنیاد نہیں شاخ ہے۔ میری مثال دینی ہے تو نور مصطفیٰ سے دو، وہ ہر شے کی اصل۔ پھر اس نے فرمایا وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سورہ الروم۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ چھوٹی مثالیں اللہ کے لیے نہیں، فرمایا اللہ کے لیے مثل اعلیٰ، اعلیٰ مثال ہے اللہ کی۔ اگر شے سے مثال دی تو وہ مثل ادنا ہوگی، اور نور مصطفیٰ کی مثال دی تو وہ مثل اعلیٰ۔ اور شے کی مثال نہ دو اس لیے کہ شے کا تو اپنا وجود ہی کوئی نہیں۔ میری مثال کسی شے سے نہ دو، کیوں کہ شے کا اپنا تو وجود ہی کوئی نہیں۔ ارادہ حق ہوا تو شے ہو گئی، ارادہ حق نہ ہوا تو شے نہ رہی۔ ارادہ حق، ارادہ، پھر توجہ کریں اس لفظ پر، اس کا ارادہ پیچھے سے ہوا تو شے موجود ہو گئی، ارادہ حق ہٹ گیا تو شے معدوم ہو گئی۔ تو جب شے کا اپنا وجود ہی کوئی نہیں تو اس سے میری مثال کیوں دی جائے؟ اس سے میری مثال کیوں دی جائے جس کا اپنا وجود ہی کوئی نہیں، جو اپنے موجود ہونے میں ناقص ہے۔ اور جب میری مثال دینا چاہو تو اس وجود سے دو جو کامل ہے باری تعالیٰ۔ تو پھر وہ کامل وجود کیا ہے؟ فرمایا کوئی وجود میری نگاہ میں کامل نہیں سوائے اس کے کہ میں خود جس کی حمد کروں۔ تو فرمایا میں وحدت تھا اور میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، سو میں نے چاہا کہ کثرت ہو۔ میں وحدت تھا، میں نے چاہا کہ کثرت ہو۔ تو جب تک وحدت تھی اس کا عنوان خدا تھا، اور جب وحدت نے کثرت پیدا کی تو کثرت کا عنوان مصطفیٰ تھا۔ تو وحدت خدا سے ہے، کثرت مصطفیٰ سے ہے۔ وحدت میں خدا کا حسن ہے اور کثرت میں مصطفیٰ کا حسن ہے۔ چونکہ ساری کثرتوں میں چونکہ مصطفیٰ جلوہ گر ہے، چونکہ وہ اس وحدت کا مظہر ہے، اس لیے فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ محبوب ساری کثرتیں تمہیں دیں، میں تو خود کثرت سے پاک ہوں، میں تو کثرت سے پاک ہوں، میں تو نرا وحدت ہوں، میں تو وحدت ہوں، ایک ہوں، ہک ہے ہک ہے ہک ہے، جیڑا ہک کو ڈھو کر جانے کافر تے مشرک ہے۔ فرمایا میں تو وحدت ہوں، تو یہ کثرت کہاں سے؟ تو فرمایا وحدت مجھ سے، مصطفیٰ کثرت تجھ سے۔ لہذا جب وحدت کی بات ہوگی تو حسن الوہیت ہوگا، جب کثرت کی بات ہوگی تو حسن محمدیت ہوگا۔ اس لیے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے تجھے کوثر عطا کر دی۔ تو کثرت سے پہلے وحدت تھی، وحدت مقام خدا تھا، اور جب کثرت کا آغاز ہوا تو کثرت میں مقام مصطفیٰ تھا۔ اور یہ بھی سنیں، پھر حضور کو کثرت نہیں کہا،
کثرت، چونکہ کثرت تو بڑھتی رہتی ہے، کبھی کم ہو گئی پھر اور بڑھ گئی وہ بھی کثرت، پھر اور بڑھ گئی وہ بھی کثرت، پھر اور بڑھ گئی وہ بھی کثرت، کم تھی تب بھی کثرت، زیادہ تھی تب بھی کثرت کم و بیش ہوتی ہے۔ مصطفیٰ کو کثرت نہیں کہا، کوثر کا۔ محبوب تجھے کثرت نہیں دی، کثرتیں دیگر انبیاء کو دی ہیں، دیگر انبیاء کو کثرتیں دی ہیں، تجھے کوثر دی، اور کوثر کا معنی ہے کثرت کی انتہا۔ کثرت کی بولیے انتہا، اس کو کوثر کہتے ہیں۔ اور جب کسی شے کی انتہا ہو جائے تو کہتے ہیں وہ وہاں پر ختم ہو گئی۔ تو کثرت کی جہاں پر انتہا ہو جائے وہاں کثرت ختم ہو گئی، اور جہاں کثرت ختم ہوئی پلٹ کے پھر وحدت آ گئی۔ تو فرمایا محبوب کثرت سے پہلے جو وحدت ہے وہ میرا حسن ہے، اور جہاں پر کثرت ختم ہو جائے پھر وحدت آ جائے وہ تیرا حسن ہے۔ اور چونکہ سب کثرتیں تجھ سے نکلی، سب کثرتیں حقیقت محمدی سے نکلی، اس لیے محبوب کثرت کا اول بھی تو ہے اور کثرت کا آخر بھی تو ہے، کثرت کی ابتدا بھی تو ہے، کثرت کی انتہا بھی تو ہے۔ ساری کائنات کثرتوں میں ہے، ساری کائنات کثرتوں میں ہے، اور کائنات کا پہلا کنارہ ابتدا وہ بھی محمد ہے، اور ساری کثرتوں کے بعد آخری کنارہ انتہا وہ بھی محمد ہے۔ کائنات سے پہلے بھی محمد، کائنات کے بعد بھی محمد، اور ساری کائناتیں اور ساری کثرتیں مصطفیٰ کی جولی میں۔ فرمایا رحمتی واسعت کل شیء۔ نعرہ تکبیر، ہر نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ میری رحمت ہر شے پر وسیع اس لیے ہے کہ محبوب میری رحمت تو ہے، میری رحمت اے حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، میری رحمت تو ہے، اور تو ساری کائنات کی کثرتوں سے پہلے بھی تھی اور ساری کائنات کی کثرتوں کے بعد بھی ہے، چونکہ اول بھی تو ہے، آخر بھی تو ہے، اور ساری کائنات اور سب اشیاء اور سب عالم تیری جولی میں ہیں، اس لیے تو ہر شے پہ وسیع ہے۔ تو اس لیے فرمایا جس نے مجھے تکنا ہو وہ رب العالمین کے جلوے میں تکے، جس نے تجھے تکنا ہو وہ رحمت للعالمین کے جلوے میں تکے۔ تو اول حمد بھی حضور ہوئے، اول حامد بھی حضور ہوئے، اور باطن میں ہوئے، اول ہوئے تو حمد تھے، آخر ہوں گے تو محمود ہوں، باطن تھے تو احمد تھے، ظاہر ہوئے تو محمد ہوں۔ تو اول بھی مصطفیٰ، آخر بھی مصطفیٰ، باطن بھی مصطفیٰ، ظاہر بھی مصطفیٰ۔ محمد محمد کریں دے گزر گئی، محمد محمد کریں دے گزر گئی، احد نال احمد ملیں دے گزر گئی، احد نال احمد ملیں دے گزر گئی، احد وچوں احمد گلیں دے گزر گئی، تے احمد وچوں احد پیندے گزر گئی، محمد محمد کریں دے گزر گئی۔
ہائے ہائے آپ کہیں گے کہ یہ بھی کوئی آپ نے ذوق کی بات کی ہے، اس پر دلیل نہیں، نا تو حمد بھی حضور، حامد بھی حضور، باطن میں احمد بھی حضور، ظاہر بے محمد بھی حضور، آخر پہ محمود بھی حضور۔ اور جب امت کی باری آئی حضور ساری حمد تو آپ کے پاس، تو آپ کی امت کیا ہے؟ فرمایا امت حماد ہے، حمادون۔ تمام کتب سابقہ میں حدیث میں ہے کہ چونکہ سراپا حمد مصطفیٰ ہے تو مصطفیٰ کی امت کا لقب ہے حمادون، وہ بھی حمد کرنے والے۔ اب میں آتا ہوں، محمد محمد کریں دے گزر گئی، مگر بات یہ کر رہا تھا، اس لیے علامہ نے کہا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی کن وہی فیکون۔ ہائے وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ شیوے نہ جانن یار دے، شیوے نہ جانن یار دے، اے ملا نہیں کنکار دے۔ یہ کن فیکون کچھ اور بتاتے ہیں، ہائے ہائے کن فیکون کچھ اور بتاتے، شیوے نہ جانن یار دے، اے ملا نہیں کنکار دے۔ واقف نہ بید اسرار دے، اے ملا نہیں کہیں کار دے۔ بید تو کن میں ہے اور کن بھی محمد ہے، بید فیکون میں ہے وہ بھی محمد ہے، امر کا بید کن ہے محمد، خلق کا بید فیکون ہے وہ بھی محمد۔ سو ابتداء کن حقیقت محمدی اور انتہائے فیکون وہ بھی حقیقت محمدی۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن حضور کی امت حمادون ہوگی، جامع حمد کرنے والے۔ آقا نے قرآن مجید میں فرمایا جب میرے مصطفیٰ کی امت قیامت میں آئے گی، پیشی ہوگی نا امت مصطفیٰ کی، جب وہ قیامت میں آئیں گے تو ان کا استقبال ہوگا، آپ کا، حضور کے عاشقوں کا، حضور کے غلاموں کا۔ اس طرح ذوق و شوق سے ساری رات نغمے یار کے سننے والوں کا، یار کے بھید سننے والوں کا، جب قیامت میں ورود ہوگا، آمد ہوگی، تو فرمایا ان کا استقبال ہوگا۔ باری تعالیٰ استقبال کس طرح ہوگا؟ فرمایا تحیتہم یوم یلقونہ سلام۔ جب وہ قیامت کے دن آئیں گے تو وہ ساری عمر میرے مصطفیٰ پہ سلام کرتے رہے، ساری عمر میرے مصطفیٰ پہ سلام کرتے رہے، جب قیامت میں میرے پاس آئیں گے ان پر میں سلام پڑھوں گا۔ ہائے ہائے عمر بھر وہ دنیا میں میرے مصطفیٰ پر سلام پڑھتے رہے، جب میرے پاس آئیں گے تو میں ان پر سلام پڑھوں گا۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام۔ دوسرے مقام پر فرمایا سلام لک من اصحاب الیمین۔ اللہ بات فرمائے گا لوگو ایک تو میری طرف سے تم پر سلام، دوسرے اے اہل یمین سن لو تم پر سلام سلام سلام، سلام قولا من رب الرحیم۔ کتنے سلام سنا دوں قرآن سے؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تم عمر بھر میرے مصطفیٰ پہ سلام پڑھتے رہے، اب میں تم پر سلام پڑھوں گا۔ قیامت سے شروع ہوگا جنت تک سلام جائے گا۔ تو جنت میں قیامت میں جب امت آئے گی تو ان پر سلام پڑھا جائے گا، اور جب قیامت کا معاملہ ختم ہو جائے گا اور قیامت سے فارغ ہو کر جب امت مصطفیٰ کی جنت میں جائے گی تو محمد محمد کریں دے گزر گئے۔
آئے تھے تو سلام پڑا گیا، جب جنت میں جائیں گے تو فرمایا اب آخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، جائیں گے تو حمد کے نعرے بلند کرتے جائیں گے۔ اور یہ اشارے میں سمجھایا ہے حمد ہے کون؟ وجود مصطفیٰ ہے، حقیقت مصطفیٰ ہے۔ آئیں گے تو حضور کے صدقے سلام پڑا جائے گا، اور جنت میں جائیں گے تو ان کو پتا ہوگا بخشش حضور کے صدقے ہوئی ہے، محمد کرتے جنت میں کود جائیں گے، جنت میں کود جائیں گے۔ دوستو، چونکہ اول اور آخر، ابتدا اور انتہا، دونوں کناروں کا مالک و حامل اور وارث مصطفیٰ کو بنا دیا، اس لیے حضور ہی رحمت واسعہ ہوئے ہر شے پر، اور حضور کو رحمت للعالمین کہہ دیا۔ تو آقا کی اصل شان کا ظہور آپ کی رحمت سے ہے، آقا علیہ السلام کی اصل شان کا ظہور آپ کی رحمت سے ہے، لہذا آپ کا وہی پیغام قبول ہوگا جو مبنی بر رحمت ہوگا، دین کا وہی تصور قبول ہوگا جو مبنی بر رحمت ہوگا، اسلام کی وہی تعریف قبول ہوگی جو مبنی بر رحمت ہوگی، وہی تبلیغ قبول ہوگی جو مبنی بر رحمت ہوگی۔ مصطفیٰ سارے عالموں کے لیے رحمت ہے، مسلمانوں صرف آپ کے لیے رحمت نہیں، غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت ہے۔ کیا غیر مسلم عالمین میں شامل نہیں ہے؟ بولیے۔ تو حضور مسلمانوں کے لیے بھی رحمت، حضور غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت، حضور عربوں کے لیے رحمت، حضور اجمیوں کے لیے رحمت، حضور مشرق میں بسنے والوں کے لیے رحمت، حضور مغرب میں بسنے والوں کے لیے رحمت، حضور فرشیوں کے لیے رحمت، عرشیوں کے لیے رحمت۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نسل بنی آدم میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ چونکہ پوری انسانیت کی طرف حضور رسول ہوئے، سو ساری انسانیت کے لیے حضور رحمت ہوئے۔ حضور کی رحمت عرب ہو یا عجم، مسلم ہو یا غیر مسلم، سیاہ ہو یا سفید، امیر ہو یا غریب، مرد ہو یا عورت، توانا ہو یا کمزور، بلا امتیاز رنگ و نسل، بلا امتیاز مذہب، بلا امتیاز فرقہ، بلا امتیاز علاقہ، مصطفیٰ کی حقیقت رحمت خدا بندی ہے، اور سارے کائنات اس رحمت خدا بندی کی محتاج ہے۔ اس لیے حضور کی رحمت کی چادر کائنات میں ہر پست و بالا کے بسنے والے کے سر پر تنی ہے۔ اس لیے حضور کی رحمت میں، حضور کے دین میں جبر نہیں ہو سکتا، محبت ہوگی۔ حضور کے دین میں تشدد نہیں ہو سکتا، تصوف ہوگا۔ حضور کے دین میں سختی نہیں ہو سکتی، نرمی ہوگی۔ حضور کے دین میں قتل و غارت گری نہیں ہو سکتی، پیار ہوگا۔ حضور کے دین میں نفرت نہیں ہو سکتی، مودت ہوگی۔ حضور کے دین میں دوریاں نہیں ہو سکتی، قربتیں ہوگی۔ آؤ پیغمبر رحمت کا پیغام سمجھنے کے لیے جانو کہ رحمت کو انگریزی میں آپ کہیں گے لو، سو حضور محبت ہے، کہیں گے مرسی، کہیں گے کائنڈنس، کہیں گے پیس، کہیں گے بردرہڈ، کہیں گے ٹالرنس، کہیں گے بینیولنس۔ تو حضور کی رحمت ہر ایک کے لیے یہ وجہ ہے کہ جب مصطفیٰ کی ولادت ہوئی تو رحمت مصطفیٰ، عورتیں قتل ہوتی تھیں، مصطفیٰ نے ان کا قتل روک دیا۔ یتیم محروم تھے، مصطفیٰ نے جھولیاں بھر دی۔ غریب محروم تھے، مصطفیٰ نے ان کو عطا کر دیا۔ بیوائیں محروم تھیں، مصطفیٰ نے جھولیاں بھر دی۔ عرب ہر پیارے
پیدا ہونے والی بچی کو قتل کر دیتے تھے. جس رات مصطفیٰ آئے پورا سال پورے مکہ میں خدا نے کسی کے گھر بیٹی پیدا نہ کی. سارا سال بیٹے بانٹے. چونکہ جو بیٹی پیدا ہوتی جاہل عرب اسے قتل کر دیتے. تو مصطفیٰ کی آمد پیغام تھی کہ کوئی معصوم بیٹی قتل نہ کی جائے. ہر گھر بیٹا ہوا. زمینیں ویران تھیں، میلاد مصطفیٰ ہوا، زمینیں آباد ہو گئیں. غلام محروم تھے، میلاد مصطفیٰ ہوا، غلاموں کو برابری مل گئی. کائنات میں اندھیرا تھا، لمحہ ولادت آیا. حضرت آمنہ کہتی ہیں ستارے زمین پر آ گئے. اور حضرت شفا کہتی ہیں یوں لگا جیسے حضرت آمنہ کی چھت پر گرنے والے ہیں. ستارے فلک چھوڑ کر زمین پر آ گئے. پیغام دے رہے تھے کہ مصطفیٰ کی آمد سے اندھیرے نور میں بدل جائیں گے. فارس کے آتش کدوں میں آگ جلتی تھی. مصطفیٰ کا میلاد ہوا، آگ بجھ گئی. مصطفیٰ کی ولادت ہوئی، کعبے کے بت گر گئے. مصطفیٰ کی ولادت ہوئی، ادڑیاں بستیاں آباد ہو گئیں. مصطفیٰ کی ولادت ہوئی، ویران باغوں پر پھل آ گئے. مصطفیٰ کی ولادت ہوئی، نور چمکا، شرق سے غرب روشن ہو گیا اور فارس اور روم کے محلات روشن ہو گئے. حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ ولادت مصطفیٰ کا وقت آیا. میں نے دیکھا کہ آسمان کی حوریں نیچے اتر آئی ہیں، جنت کے مشروب لائی ہیں. حوریں دایا بن کے آئی ہیں، ستارے اتر آئے ہیں، نور چمک رہا ہے، خوشبوئیں آ رہی ہیں. رب کائنات نے فرمایا فرشتوں میرا محمد وہ جسے میں نے کبھی حمد بنا کر چھپائے رکھا، کبھی حامد بنا کر چھپائے رکھا، کبھی احمد بنا کر چھپائے رکھا، کبھی نور بنا کر چھپائے رکھا. وہ نور کبھی انوار انبیاء پر سایہ فگن ہوتا رہا، کبھی ارواح انبیاء پہ سایہ فگن ہوتا رہا. وہ نور جو آدم کی پیشانی میں چمکا، وہ نور جو عرش کے چار پایوں میں چمکا، جس نور کو دیکھ کر آدم نے وسیلہ دے کے توبہ کی. جو نور شیش کی پیشانی میں چمکا، جو نور ابراہیم کی پیشانی میں تھا جس نے آگ میں جلنے نہ دیا. وہ نور جو نور کی پیشانی میں تھا جس نے اس کی کشتی ڈوبنے نہ دی. وہ نور جو اسماعیل کی پیشانی میں تھا جس نے ذبح نہ ہونے دیا. لوگوں اللہ نے فرمایا وہ چھپا ہوا نور آج ظاہر ہونے کا وقت آ گیا ہے. ملائکہ 70,000 کستوری اور خوشبو کے درخت نہر کوثر پر لگا دو. جنتیں سجا دی گئی، ملائک زمین پہ اتار دیے گئے. ایک کیفیت تھی، سہانا سما تھا، سہانا سما تھا. حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں مشاہدات کرتی چلی آ رہی تھی، بشارات لیتی چلی آ رہی تھی. اچانک لمحہ ولادت آیا اور میں نے دیکھا کہ ایک نور میرے بطن سے نکلا. میں نے چاہا کہ اس نور کے پیکر کو سنبھالوں، نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، اوجھل ہو گیا. میں پریشان ہوں کہ وہ پیکر نور، وہ حسن تمام کہاں گیا. آواز آئی آمنہ صبر کرو. اس کائنات کے سردار کو مشرق و مغرب کی سیر کروانے لے جایا گیا. ملائکہ جنت کے ریشمی رومال میں حضور کو لپیٹ کے آ گئے. کمر مبارک پر مہر نبوت لگائی گئی. ساری کائنات منور منور ہو گئی، ساری فضائیں معطر ہو گئی. میری نگاہ جب پلٹ کر وہ پیکر میری نگاہ کے سامنے آیا تو مسکراتا منور حسین چہرہ، خدا کی قسم وہ حسن کا وہ پیکر ایک تمام تھا کہ اول سے آخر کائنات تک خدا کا حسن ہر جگہ منتشر تھا. آج وہ پیکر دیکھا جس میں حسن خدا مجتمع ہو کر آ گیا.
یہ لمحہ حضور کی ولادت کا آ پہنچا ہے، وہ حقیقت محمدی جس سے ہر حسن نکلا، آج وہ حسن تمام ایک پیکر محسوس بن کر زمین پر آ گیا ہے، وہ آمنہ کی گود میں آ گیا ہے، حضرت حلیمہ پہنچ گئیں، اس پیکر نور کو اٹھایا، لے چلی، کہتی ہے میں نے چاہا کہ اپنی وادی بنو سعد گھر لے جانے سے پہلے اس حسن کے پیکر کو کعبے کا طواف کرا لو۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں صحن کعبہ میں لے گئی اس حسن تمام کے پیکر کو کہ کعبے کا طواف کرو، کہتی ہے خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں جب سے کعبہ میں بڑھی اور کعبہ کے اندر گئی اور میں نے چاہا کہ اسے حجر اسود کا بوسہ کرا دوں، تو جب میں حجر اسود کے پاس گئی، حلیمہ سعدیہ کہتی ہے مجھے رب کی عزت کی قسم مصطفیٰ ابھی حجر اسود کے قریب لے کر میں پہنچی تھی کہ کعبے کی دیوار سے حجر اسود خود باہر آ گیا۔ میں چاہتی تھی کہ میرا محمد حجر اسود کو بوسہ دے، مگر حجر اسود نے کعبے کا دامن چھوڑ دیا اور بڑھ کر مصطفیٰ کے بوسے لینے لگا، اور لوگوں نے ہمیشہ دیکھا حضور کو بوسے لیتے، میں تو آج تک سمجھ نہیں سکا، ہاں لب اور حجر اسود ملتے تو ضرور تھے، مگر یہ کس کو خبر کہ مصطفیٰ بوسے لیتا تھا یا حجر اسود بوسے لیتا۔ ہائے 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 دوستو، یہ شب میلاد اب سحر میلاد میں بدل گئی، صبح میلاد میں بدل گئی، رات جا رہی ہے، صبح جلوہ مصطفیٰ کو تکنے کے لیے خرامہ خرامہ آ رہی ہے، فضائیں مصطفیٰ کو چوم رہی ہیں، ہوائیں مصطفیٰ کو چوم رہی ہیں، کعبے میں رکھے گئے بت گرام نیچے گر کے مصطفیٰ کے قدموں کو چوم رہے ہیں، آسمانوں کے ستارے مصطفیٰ کو چوم رہے ہیں، ایک عجیب سما ہے، ایک عجیب دھوم ہے، اور حضور کی آمد نے اس دنیا کے غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، مظلوموں کو حوصلہ دیا اور کہا غریبوں اب میں آ گیا ہوں ظلم کا نظام ختم کرنے کے لیے، آؤ تحریک منہاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک کے سپاہیوں رحمت مصطفیٰ کا دامن تھام لو اور انقلاب مصطفیٰ کی منزل کی طرف بڑھو۔ پاکستان مشکلات کے بادلوں میں ہے، عالم اسلام مشکلات کے بادلوں میں ہے، امت اس وقت تک سنبھل نہیں سکتی جب تک ہر سمت چھوڑ کر فقط سمت مصطفیٰ کو تکنا نہ کر دے، ہر دامن چھوڑ کر دامن مصطفیٰ سے وابستہ نہ ہو جائے، آؤ دامن مصطفیٰ تھام کر رحمت مصطفیٰ کی چادر سروں پر تان کر حضور کے میلاد کی رات عشق مصطفیٰ کے چراغ اپنے سینوں میں جلاؤ، عشق مصطفیٰ کے چراغ جلاؤ، ارے بابر مچا لو عشق مصطفیٰ کے، آنکھوں میں حضور کے حسن کے جلوے کو جگہ دو، دلوں کی دھڑکنوں میں حضور کے عشق کے تار بجاؤ، تمہارا آنگ آنگ مصطفیٰ کے عشق میں مست ہو، تمہارا دھاگ بارو مصطفیٰ کے عشق میں بے خود ہو، تمہارا چلنا عشق مصطفیٰ میں ہو، تمہارا پھرنا عشق مصطفیٰ میں ہو، تمہارا جینا عشق مصطفیٰ میں ہو، تمہارا مرنا عشق مصطفیٰ میں ہو۔